سر جی، میرے اکثر پی ٹی آئی کے دوست یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چوروں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا کم کنٹروورشل بناتا ہوں. آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب ان لوگوں کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں جن پر کرپشن کے الزامات یا مقدمات ہیں. بالکل صحیح ہے نا؟ دیکھیں، جب آپ سیاست میں آتے ہیں نا تو آپ کے کچھ لانگ ٹرمز گول ہوتے ہیں، کچھ شارٹ ٹرمز گول ہوتے ہیں. اب پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہے تو مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ان کے بقول ان کا ووٹ بینک چرایا گیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان صاحب اکثر حکومت بناتے تھے یا اس کا حصہ ہوتے تھے. اس طرح بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی وہ اپنے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تھے. اب پی ٹی آئی کے آنے سے خیبر پختونخوا میں ان کی اکثریت ختم ہو گئی. دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کے خیال میں ایک تو سلیکٹڈ ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نااہل ہے اور بقول ان کے کرپٹ بھی ہے. میں ان کی طرف سے یہ سب باتیں کہہ رہا ہوں نا. تو ان کا شارٹ ٹرم گول یہ ہے کہ جلد سے جلد اس حکومت کا خاتمہ ہو. یہ مولانا فضل الرحمان کا جو شارٹ ٹرم گول ہے. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ ان قوتوں کو ملائیں گے جو اس مقصد کے حصول میں ان کی مددگار ہو سکتی ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ زرداری ہو یا ایم کیو ایم ہو. اب جیسے کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کی مخلوط حکومت بنائی تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہمیں یہ کنونس کرتے ہیں کہ چونکہ عمران خان کے مقاصد بڑے ہیں تو مقصد کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی میں تھوڑی بہت آپ سمجھوتے کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو ملا کر اگر مخلوط حکومت بناتا ہوں تو میں اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہوں. حالانکہ انہی لوگوں کو جیسے پرویز الہی وغیرہ کو ماضی میں وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں. لیکن جب خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا مقصد ہے اور مقصد کے لیے میں نے کچھ قربانیاں دی ہیں، کچھ سمجھوتے کیے ہیں، تو دا سیم از دا کیس فار مولانا فضل الرحمان. اور سیاست میں آپ دشمن کی گرانے کے لیے اس کے دشمنوں کا سہارا لیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ مولانا صاحب کی سیدھی سادھی حکمت عملی ہے. سر جی، تو کیا ماضی میں اس حکمت عملی کی کوئی مثالیں موجود ہیں؟ دیکھیں، جس کو ریئل پالیٹکس کہتے ہیں نا تو اس میں یہ دنیا مثالوں سے بری پڑی ہے. آپ دوسری جنگ عظیم لے لیں، وہاں پر دیکھیں بہت سے ممالک جو کہ آئیڈیالوجیکلی ایک نہیں تھے، لیکن وہ ایک تھریٹ جس کو وہ جرمنی کو تھریٹ سمجھتے تھے، اس کے خلاف جیسے رشیا اور امریکہ اکٹھے ہو گئے. اور بعد میں رشیا جو دنیا کے لیے ایک تھریٹ بنا تو اس میں بہت سے مسلم کنٹریز نے امریکہ کا ساتھ دیا کہ چوز دا لیسر ایول، کہ ہم کم برائی کو کیا کریں، چوز کریں، اگرچہ وہ لیسر ایول تھا یا نہیں تھا یہ ڈیبیٹیبل ہے. اس طرح اگر آپ بہت ماضی میں جائیں تو اگر آپ اسلامی تاریخ سے مثالیں لیتے ہیں تو جیسے مدینہ کی حفاظت کے لیے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، جو اہل کتاب تھے لیکن جو مدینہ کو تھریٹ تھے ایک اسٹیٹ کو، تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا، جس کو آپ میثاق مدینہ کہتے ہیں. دنیا کا فرسٹ کہتے ہیں کہ وہ کنسٹیٹیوشن بھی تھا، ریٹن کنسٹیٹیوشن دنیا کا وہ یہی تھا. تو بہرحال مولانا صاحب کی حکمت عملی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس بات پر ان کو ٹارگٹ کرنا، یعنی کہنا کہ چوروں کا ساتھ دے رہا ہے، تو یہ صرف مولانا صاحب نہیں بلکہ ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں اتنا گند ہے کہ آپ اس کو پوری صفائی کے ساتھ اس میں گیم نہیں کھیل سکتے. پی ٹی آئی والی بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہم چونکہ سارا گند ایک ساتھ نہیں صاف کر سکتے. تو دا سیم از دا کیس فار مولانا فضل الرحمان. تو ان کو سنگل آؤٹ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے، یہ تھوڑی زیادتی ہے. بہت شکریہ.